ہندوستان کا مسلمان اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ 90% ہندوستان کا جو غریب آدمی وہ ہندو ہے۔ آپ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بات ہم پاکستان میں سعودی عربیہ میں تو نہیں کر سکتے، یہ صرف ہندوستان میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کب سنا کہ مسلمان جو ہے تباہ ہو کے مر گیا کیونکہ اس کو مسجد میں جانے نہیں دیا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، عربی لباس پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ گائے کا گوشت کھانا صرف ان علاقوں میں ہے جہاں آپ کسی ہندو کو to put him in his proper place کہ ہم نواب ہیں اودھ کے، تم کیا سمجھتے ہم گائے کاٹ دیں گے؟ اب بتائیے، حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف پارٹی کر رہے ہیں مسلمان۔ ہندوستانی مسلمان عرب لباس سے کیا اس کا تعلق ہے؟ مینڈک نہ ان کو آزادی کا پتہ ہے، نہ سچ بولنا آتا ہے، نہ جھوٹ بولنا آتا ہے۔ آپ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بات ہم پاکستان میں سعودی عربیہ میں تو نہیں کر سکتے، یہ صرف ہندوستان میں کر سکتے ہیں۔ پروفٹ محمد نے کہا کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ، یہ زہر ہے۔ تو مسلمان کیوں کھا رہا ہے گائے کا گوشت؟ عمومی رویہ ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھتے ہیں، جو ان کی بنیادی شناخت ہے، اگر وہ پنجابی مسلمان ہیں یا کردش مسلمان ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ اس میں ایک فرق ہے جی، دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو جمہوری حق ہے بولنے کا، وہ ہندوستان ہے۔ تو جب ہندوستان کا مسلمان دوگلا پنا دکھاتا ہے تو وہ دکھ کی بات ہے۔ پاکستان کا مسلمان یا ایران کا مسلمان کچھ کر بھی لے، سوچ بھی لے، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کیا کر لینا ہے؟ سیریا میں بول کے دیکھ لیا 2.5 لاکھ مر گئے۔ ترکی میں دیکھیے کہاں آتا ترک اور کہاں ایردوغان کی حکومت۔ تو ہمارے تو نصیب خراب ہیں جب مسلمان میجورٹی میں ہوتا ہے۔ مسلمان جب مائنورٹی میں ہوتا ہے وہیں اس کو سچ بولنے کا حق ہوتا ہے، جیسے کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ میں۔ کہاں مسلمان اینٹی ہے؟ اینٹی امریکن ہے، اینٹی انڈیا ہے، اینٹی یورپ ہے۔ تو یہ بدنصیبی ہوئی ہماری لیڈرشپ کی نا۔ ہم میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ تمہاری اسی میں فیوچر ہے کہ تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپنی پہلی کتاب سمجھو۔ پہلا جو آئیڈینٹی ہے ہندوستان کی ہے، اس کے بعد تم جو بھی مذہب، جو بھی دھرم ہے، اس سے کوئی آبجیکٹ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ میں سمجھوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت وہ اپنے آپ کو ہندوستان سے ایسوسیٹ کرنے کی بجائے امہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا پرسیپشن ہے؟ ناردرن انڈیا کا، نارتھن انڈیا کا اور کیرلا میں بھی اب یہ ہے۔ کیرل کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں، عربی لباس پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ بامبے میں میں نے دیکھا حاجی علی کہ وہ مزار جو ہے وہ جو سمندر میں جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمان عرب لباس سے کیا اس کا تعلق ہے؟ اور وہ بھی ٹخنے سے اوپر، ایک مزاحیہ اداکار لگتا ہے، جیسے کوئی مطلب جانی واکر چلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر۔ کس نے کہا کہ آپ عرب لباس پہنیں گے تو آپ جنت میں، آپ یا حوریں آپ پہ زیادہ فدا ہوں گی؟ ہاں مطلب اچھا، یہ ایک بتائیے طارق صاحب، ایک پرسیپشن ہے پاکستان کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے سیکولر لبرل دانشور بھی اس پرسیپشن میں بہت آگے آگے ہیں، اور میڈیا تو پاکستان کا کرتا ہی، اور مسلمان جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، ان کا یہ ہے جی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو پتلی حالت ہے اس کی وجہ، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ کون ترقی نہیں کر پا رہے؟ کدھر کی بے وقوفی باتیں کرتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کنویں کے مینڈک، نہ ان کو آزادی کا پتہ ہے، نہ ان کو اخبار نکالنے کا پتہ ہے، نہ سچ بولنا آتا ہے، نہ جھوٹ بولنا آتا ہے۔ ایک شخص ایران، سعودی عربیہ، پاکستان میں بیٹھا ہوا بھاشن دے رہا ہے انڈیا کو، کچھ شرم کرو۔ نہ تم بائسیکل بنا سکتے ہو، نہ تمہیں آئی فون آتا ہے، نہ تم اپنی بندوق بنا سکتے ہو جو شادیوں میں ہوائیں فائر کرتے ہو۔ کچھ شرم کر کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ ہندوستان کا مسلمان اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کو بلیک میل کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پتلی حالت ہے ان کی۔ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کی پتلی حالت ہے۔ 90% ہندوستان کا جو غریب آدمی ہے وہ ہندو ہے۔ جو 80-90% لوگ گاؤں کے اندر پس رہے ہیں، جو خودکشی کر رہے ہیں کراپ فیلیئرز کی وجہ سے، ہریانہ ہو یا تلنگانہ ہو، وہ تو ہندو ہے۔ آپ نے کب سنا کہ مسلمان جو ہے تباہ ہو کے مر گیا کیونکہ اس کو مسجد میں جانے نہیں دیا؟ ہر جگہ ٹھیکیداری چل رہی ہے۔ وہ گائے کے گوشت پہ 2-4 کوئی واقعات ہوئے، ارے صاحب میری بات سنیے، اس پہ بہت ریاکشن آیا۔ دیکھیے، حدیث یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پروفٹ محمد نے کہا کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ، یہ زہر ہے۔ تو مسلمان کیوں کھا رہا ہے گائے کا گوشت؟
اچھا ایسی آپ نے کوئی کبھی حدیث ہے؟ بالکل، آپ نے کبھی گائے کا گوشت کھایا پاکستان میں نے بھی نہیں کھایا، آپ نے نہیں کھایا، نہ کوئی پٹھان کھاتا ہے، نہ عرب کھاتا ہے، نہ ترکی کھاتا ہے، نہ ایرانی کوئی کھاتا ہے، نہ بنگالی کھاتا ہے۔ یہ کون کھاتے تھے گائے کا گوشت؟ وہ نواب لوگ جن کی حکومت میں ہندو میجورٹی میں تھا اور ایک مسلم مائنورٹی نواب رول کرتا تھا، تو ہندوؤں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ گائے کا گوشت کھاتے تھے، جسے ہم کو پاکستان میں کہا گیا جب یہ مہاجر آئے یو پی سے کہ بڑے کا گوشت۔ ہم نے دیکھا نہیں کبھی گوشت گائے کا، سوچا نہیں کہ گائے کا، یہاں آ کے سٹیک ویک سامنے آیا، ورنہ مسلمان تو بکرے کا گوشت کھاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانا صرف ان علاقوں میں ہے جہاں آپ کسی ہندو کو ٹو پٹ ہم ان ہز پراپر پلیس، کہ ہم نواب ہیں اودھ کے، تم کیا سمجھتے ہو ہم گائے کاٹ دیں گے؟ اب بتائیے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف پارٹی کر رہے ہیں مسلمان۔ آپ کا جب مذہب کہتا ہے کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جانور بنایا ہے دودھ کے لیے، مطلب عربیہ میں تو گائے ہوتی نہیں ہے سر۔ تو جھوٹ بھی انتہا کا، اور خدا کا خوف نہیں ہے کہ اتنا کلیئرٹی ہے آپ کے مذہب میں کہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ بیف بین ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ہمارے یہاں میٹ لیس ڈے ہوتا تھا پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا۔ صحیح، لیکن دیکھیے آپ ہندوستان میں ہم دیکھیں تو جو لبرل وہاں کا طبقہ ہے، جو کانگریسی مزاج کے لوگ ہیں، یا جو اینٹائی مودی رجیم ہے، ان کا ڈیموکریٹک حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے کے گوشت پر جو یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے۔ میں ایوارڈوں کی بات بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، بہت سارے آرٹسٹ ایوارڈ واپس کر رہے ہیں، تو یہ سچویشن فریڈم آف ایکسپریشن، لبرلزم، اس کو یہ کیسے ایوارڈ دیکھتے ہیں؟ واپس دے دیں، لیکن یہ گارنٹی کریں کہ آئندہ کبھی نہیں لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایوارڈ کو نچوڑ کے اس کا، یعنی آم آپ نے لیا، اس کو چوپا، اس کو جوس پیا، اس کو مچوڑ کے اس کی گٹھلی رکھ کے واپس چھلکا اور گٹھلی دے دی کہ واپس لے لیجیے۔ کچھ تو شرم کرو، کیا دے رہے ہو؟ اور جیسے بہار کا الیکشن ختم ہوا، ایوارڈ دینا واپس ہو گیا۔ دیز آر پولیٹیکل ایشوز۔ یہ دانشور کا حق ہے کہ وہ ایوارڈ واپس کرتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا تھوڑا سا رنگ ہے۔ وہ اس لیے کہ جب 2-3 لاکھ ہندو پنڈت کشمیر سے نکالا گیا، اور ہندوستان کی حکومت جو کانگریس کی تھی اس نے کچھ نہیں بولا، تو ان کی ماں مر گئی تھی؟ ان کی کیا آواز نہیں نکلتی تھی کہ ہم ایوارڈ واپس کر رہے ہیں؟ اپنے ہی ملک میں ایک ہندوستان کے ہندو پنڈت اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بن گیا۔ کچھ تو مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ واپس کر دیتے، کہ ہمارے نام پہ، ہمارے مذہب کے نام پہ، ہماری امت کے نام پہ کشمیر کے اوریجنل ریزیڈنٹ نکال دیے گئے، اور کوئی ایک مولوی نہیں بولا۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ آئیسس کے نہیں ہیں، تو بھیا آئیسس کے خلاف جا کے لڑ لیجئے۔ اور اگر اتنا دمم نہیں ہے، کیونکہ دلی میں عام طور پہ لوگ اس ٹائپ کے، آپ کو پتہ ہے پاکستان فوج میں بھی وہاں کے لوگ نہیں بھرتی ہوتے ہیں، صرف افسر بنتے ہیں، یہ مشرف صاحب ٹائپ کے لوگ، کوئی سنتری ونتری نہیں بنتا، کہ اگر آپ میں دم نہیں ہے لڑنے کا تو بھیا ایک کام کرو، سارے مولوی دلی کے مل جاؤ اور یہ پنڈتوں کے لیے ایک جلوس نکالو اور جا کے لڑ لو مفتی صاحب سے، اور جو وہ کشمیر کے اندر ہیں آزاد پسند لوگ، ان سے کہو کہ ہم ہیں مسلمان، ہندوؤں کو اپنے گھر لوٹانے آئے، کر کے دکھاؤ، تب مانیں گے تمہاری بات۔ جھوٹ کا کاروبار تو ختم کرو نا کہ بڑا صاحب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا وہی شخص جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہی شخص ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایک اور مولوی صاحب کا بتاؤں، وہ 2-3 دفعہ تو مجھے کسی شو میں انہوں نے اس طرح گفتگو کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا کہوں، لیکن ایک ڈسکشن میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف جو بولے گا ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے، اور عجیب سی ایسی تلخ اردو بولتے ہیں وہاں کہ لگتا ہے سچی بول رہے ہیں۔ ایک اردو میں یہ کمال ویسے ہے کہ زیادہ آپ تلخ اردو بولیں یا سلیس اردو بولیں تو ایسے لگتا ہے آدمی واقعی سچ بول رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا محمد بن قاسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرا ہیرو ہے۔ میں نے کہا محمود غزنوی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہیرو ہے۔ اورنگزیب وہ بھی ہیرو ہے۔ آپ کے پاس اگر کلپ ہے تو آپ اس کو چلائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اور اورنگزیب کو کہتا ہے وہ میرا ولی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ اتنے بادشاہ میں سے کسی ایک نے حج نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا۔
میرا خیال ہے کیوں نہ ہم وہ کلپ دیکھیں ناظرین. ابھی جس کلپ کی بات طارق فتح صاحب کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے ایک ٹی وی سے ہم کلپ لے رہے ہیں، اور اس کلپ میں طارق فتح صاحب ایک مذاکرہ میں ایک ملا صاحب کے ساتھ انگیج ہیں. آپ ملاحظہ کیجیے. اب میں بتا دیتا ہوں کیا ہم اس کو مان رہے ہیں؟ مولانا صاحب سیدھا سوال کیا ایز اے مسلم، آپ سچ بولیں میں بھی بولوں گا. جی محمد بن قاسم کو آپ ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ان کی تاریخ کو آپ نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. آپ کیوں اس کو ہیرو مانتے ہیں؟ ارے کمال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. محمد بن قاسم پھر اب آپ کہیں گے صاحب انہوں نے ظلم کیا، آپ کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، تو جو آپ نے پڑھا وہ آپ راجہ بتا رہے ہیں. طاہر کی بیٹیاں اغوا کرنے والے ٹھیک ہے 20,000 ہندو عورتوں کو بھگا کے لے گیا، آپ کا ہیرو ہے؟ دیکھیے آپ دلی میں کتابیں چھاپ کے بانٹ رہے ہیں اور میرے سامنے کہہ رہے ہیں کیا مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا ہے. اور محمود غزنوی محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ ہمارا ہیرو ہے، بتائیے. کل بھی ہیرو تھا، آج بھی ہیرو ہے سر اور ہیرو رہے گا. سومناتھ کتنی دفعہ توڑوائیں گے آپ اس کی تاریخ میں تو اٹھا کے دیکھو کیوں ہوا یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور تیمور ہم تیمور کی بات نہیں کر رہے. اور اورنگزیب؟ اورنگزیب ہیرو ہے ہمارا بتائیے. اور ہیرو رہے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ چور اور قاتلوں کو ہیرو بنا دیا. آپ کے لیے چور ہوں گے نا وہ، باپ کا ہمارے قتل لیے کیا؟ وہ ولی ہے. باپ کا قتل کیا نہیں کیا؟ دیکھیے کیوں کیا، بیٹے کا قتل کیوں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ 152 مندروں میں انہوں نے آج تک جاگیریں لگی ہوئی ہیں، اورنگزیب نے لگائی ہوئی. حج کیا انہوں نے؟ ارے حج کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، کوئی وجہ رہی ہوگی نا. ارے مولانا پیسے کم پڑ گئے تھے ان کے پاس. طارق فتح صاحب یہ کلپ ہم نے دیکھا. بتائیے اب اس کلپ میں جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ننگے ہو گئے. اچھا ننگے تو ہو گئے. میں یہاں پہ ایک نئی بات چھیڑنا چاہتا ہوں. مجھے یہ آنیسٹ بھی لگتے ہیں، جیسا یہ سوچتے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. ہمارے کمیونٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح ٹائی بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کی طرح ٹائی بھی پہنے ہوئے ہیں، جو شاید 2 گلاس شراب کے بھی پی لیں گے، یعنی عمران خان ٹائپ کے لوگ، رنگ رنگیلیاں بھی کر لیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت سارے محمد لوگ علی ہیں، جناح ٹائپ کے. بہت سارے لوگ ہیں سر، کوئی 1-2 آپ نام لے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. اچھا وہ کر، مگر وہ اس مولوی سے زیادہ خوفناک ریئیکٹ کریں گے. غدار وہ آپ کو کہیں گے، ہندوؤں کا، ہندوستان کا ایجنٹ آپ کو کہیں گے، غدار پاکستان کہیں گے، اسلام مسلمانوں کا دشمن کہیں گے. تو ان لوگوں کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو وہ جس گٹر میں رہ رہے ہیں وہیں رہنے دیں. آپ ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاریخ جو ہے ان کا جواب دے گی. آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریٹر کون تھا؟ ٹریٹر کون ہے؟ جس نے ہندوستان کے بازو کاٹے یا جس نے ہندوستان کی اسپرٹ کو ڈیفینڈ کیا؟ ایک ہندوستان میں آپ 5,000 سال سے رہ رہے ہیں. آپ کا جو فلاسفی ہے کہ ہندوستان کو کاٹو اور اس کے 2 ٹکڑے کرو، کیونکہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں، اور ہم ایسے سپیریئر لوگ ہیں کہ ہم ہندو میجورٹی کے اندر نہیں رہ سکتے. اور اگر رہیں گے تو بلیک میل کر کے رہیں گے، مسلم پرسنل لاء پہ رہیں گے، شریعہ نافذ کریں گے، پولیگمی کریں گے، 16 سال کی بچی سے شادی کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو کون ٹریٹر ہے اس میں؟ محمد علی جناح ٹریٹر ہے یا مہاتما گاندھی ٹریٹر ہے؟ جناح ہی ٹریٹر ہوا نا. بامبے سے الیکٹ ہوا اور بجائے اس کے کہ بامبے کو ریپرزینٹ کرے وہ کراچی کو ریپرزینٹ کرنے لگ گیا. آپ کے ہاں اس ملک میں ڈیموکریسی، کینیڈا میں، انڈیا میں اس ٹائپ کی حرکت کرنے والا دوسری ٹائم پہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. کوبیک کا الیکٹڈ آدمی کوبیک کے اگینسٹ تو نہیں کام کر سکتا نا. تو یہ تو آپ کی حالت ہے. اب وہ یہ مولوی صاحب تو غصے میں سچ بول پڑے، کیونکہ غصے میں سچ بولتا ہے آدمی، یا دارو وارو پی کے بولتا ہے. طارق صاحب میں یہاں پر یہ سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ بہت سارے پاکستانی جو پراپیگنڈا پہ بلیو کرتے ہیں، یا وہ انڈین جو اینٹی مودی رجیم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں سیکولرزم کا جو نقشہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. دیکھیں مودی صاحب کو ایسے پرائم منسٹر نہیں ہیں جن پہ کرٹیسزم نہ کی جائے. ابھی انہوں نے، میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ان کے اگینسٹ، انہوں نے کہا کہ ہم فارن پالیسی میں انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ سے ہم اسکالرز بلوائیں گے ٹو فائٹ اسلامک ایکسٹریزم. میں نے کہا یہ تو آپ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ کینسر بڑھانے کے لیے ایک اور کینسر کر دیں. وہ اور بات ہے، ان پہ تنقید ہوتی ہے اور وہاں ڈیموکریسی ہے. مودی صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے بہار کے الیکشن میں بی جے پی کو شکست ہوئی. ابھی آپ دیکھیے ود ان دا بی جے پی بہت زبردست ڈسکشن، فائٹنگ بیچ میں ہو رہی ہے. بڑے بڑے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں دے آر میٹنگ، لیکن ساتھ ہی مودی صاحب اس وقت ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور روس کے ساتھ ان کا. تو کسی بھی ڈیموکریسی میں جو لیڈر ہوتا ہے رولنگ پارٹی کا یا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس سے پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے. جب اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ووٹرز نے کہ آن دی بیلنس یہ ہمارے لیے اچھا رہا یا نہیں. کانگریس نے آج تک یہ کیا, جو نہرو صاحب کے 15-16 سال کی حکومت کے بعد ذرا زیادتی ہو گئی کہ ووٹ بینکس کا سسٹم شروع کیا, کہ وہ لوگ جن کو رائٹس دیے گئے کیونکہ وہ بیکورڈ ہیں, چاہے ٹرائبلز تھے یا دلت کلاس تھی, ان کو, اور خاص طور پہ مسلمانوں کو, ان کو یوز کیا گیا فار ووٹنگ ان ون وے, کہ وہ ملک کے مسائل پہ نہ سوچیں, وہ یہ کہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کون اچھا ہے. جب یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے کون اچھا ہے تو پھر آپ ملک کے بارے میں نہیں سوچتے, آپ کمیونٹی کا سوچتے ہیں. اب یہ سوچئے کہ ہندوستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں آپ کو ہر ٹائپ کا ہندو ملتا ہے, رائٹ ونگ ہے, لیفٹ ونگ ہے, کانگریس کا ہے, کمیونسٹ پارٹی کا ہے, جدھر بھی دیکھیے سبرامنیم سوامی جیسے لوگ ہیں جو پوری حکومت کو کیس کر کے گرا رہے ہیں, دوسری طرف کانگریس کے لوگ ہیں, بہت ہی قابل سیاستدان ہیں, جیسے کیرلا سے وہ اپنے ششی تھرور ہیں, ویری کیپیبل پیپل. وہ سب اس بیسس پہ نہیں لڑ رہے کہ ہندوؤں کے لیے کون اچھا ہے, ان کا اختلاف ہے ہندوستان کے لیے کون اچھا ہے. مسلم کمیونٹی کو دیکھیے, وہ یہ نہیں, ان میں ڈویژن نہیں ہے, وہ بلاک ووٹنگ کی بات کریں کہ اب کی بار کس کو دیا جائے ووٹ. جہاں آپ دیکھیے گا بہار کے اندر بھی الیکشن ہوا, جو مسلمان ایک پارٹی گئی وہاں مہاراشٹرا سے, انہوں نے اسی ڈسٹرکٹس میں کام کیا جہاں مسلم میجورٹی ہے. تو جب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بلاک ووٹنگ ہوگی, کہ فار ایگزامپل ہمارے ٹورنٹو میں بھئی اٹیلین سب ایک کو دیں, یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا, لیکن جو میچورڈ کمیونٹی ہوتی ہے, جیسے آپ جہاں یہ انٹرویو لے رہے ہیں, یہاں کچھ 6 ممبرز آف پارلیمنٹ آپ نے بتایا جو سب کے سب کینیڈین سکھ ہیں, لیکن سب آپس میں کینیڈین سکھوں کے اگینسٹ لڑ کے جیتے, تینوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ سکھ تھے. ہندوستان میں یہ نہیں ہو رہا. ہندوستان میں اگر یو پی کے اندر اعظم گڑھ یا وہ جو ایم پی ہیں جن کی بھینس بھاگ گئی تھی, چوری ہو گئی تھی, یا میں نام بھول رہا ہوں ان کا, جنہوں نے ابھی الزام لگایا کہ آر ایس ایس کے لوگ ہومو سیکشل ہوتے ہیں, وہ ووٹ بینک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے, اور اس میں مسلمان پیچھے رہ گیا. ایک میں آپ کو ڈسٹرکٹ کی بات کروں, دلی سے تھوڑا دور ہے, میوٹ ہے یا میو مسلمان کہلاتے ہیں, انڈیا کے سب سے بیکورڈ ایریا. اس کے اندر کوئی, میں نے سنا ہے, میں نے جا کے دیکھا تو نہیں ہے, ہماری ایک دوست ہیں جو بہت ان کے ساتھ وہاں کام کر رہی ہیں مسلمان عورتوں کے ساتھ, ایجوکیشن ہے ہی نہیں مسلمان لڑکیوں کی. جب آپ کا ایمفسس یہ ہو کہ 18 سال کی عمر شادی کی گھٹا کے 16 کی جائے, تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بچی کو پکڑ کے فوراً شادی کرا دو تاکہ وہ بچے جنے, اس کی زندگی نہ رہے. آپ پولیگمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پورا ایمفسس مسلم کمیونٹی کا یہ ہو جائے کہ ہمارے لیے کون ہے مسلم پرسنل لا, کون بچائے گا. جبکہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ سنگل لا ہو اور کہیں کہ ہم وی آر ایکول ٹو ایوری ادر انڈین, اینڈ مذہب سے ہمیں تفریق نہ کیا جائے. ہمیں ہماری کنٹریبیوشن کنسٹیٹوئنسی, چاہے اگر ہم مہاراشٹرا میں ہیں, یو پی میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, کشمیر میں ہیں, ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار انڈیا, وہ سینس نہیں.